بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کلاس 9 کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے دل کی چاہت، جبکہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور فیصلوں پر راضی رہنا۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جلوے انسان کو جا بجا قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 پارہ نمبر 1۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی عطا کرتا ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے لیے تمام دنیا مسخر کی ہے اور اس کے لیے آسائش اور بے شمار نعمتیں اور سہولتیں پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو نہیں گن سکتے۔ لہٰذا یہ احسانات اللہ کی محبت کا تقاضا کرتے ہیں، اور اسی محبت کو یہاں سے آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سوچ کے یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اسی لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 پارہ نمبر 2۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام و دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیگر تمام محبتوں پر غالب ہے، یہیں سے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मोहब्बत भी ईमान का तकाज़ा है। कुरान मजीद ने इस मोहब्बत का ज़िक्र किया, इरशाद हुआ अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 6 पारा नंबर 21। तर्जुमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए उनको अपनी जानों से ज़्यादा महबूब हैं। मोमिनों को जान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत में इंतखाब करना पड़े तो उनको जान देकर भी मोहब्बत का रिश्ता रखना है। फिर इरशाद हुआ ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 1 पारा नंबर 26। तर्जुमा, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो और अल्लाह ताला से डरते रहो। गुफ्तगू में सलीका, अमल में मुताबिकत और रवैयों में इताअत पैदा होगी तो तक़वा का हक़ अदा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जानने की कोशिश की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तर्जुमा, तुम में से कोई ईमान वाला इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मैं उसे अपने आबा, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ। फिर फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिही। तर्जुमा, तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात उन अहकाम के ताबे ना हो जाएं जो मैं लाया हूँ। इससे मालूम हुआ कि मोहब्बत का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में कोई और शरीक ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम रिश्तों और तमाम ताल्लुकात से बढ़कर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का लाज़मी नतीजा ये हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को तमाम ज़ाती पसंद नापसंद पर तरजीह हासिल हो। क़यामत के दिन जब कोई किसी के काम ना आ सकेगा तो इस वहशत के आलम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अहले ईमान गुनाहगारों की शफ़ाअत करेंगे। इसलिए ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अव्वलु शाफ़िउन व मुशफ़्फ़िन, मैं सबसे पहले शफ़ाअत करने वाला हूँ, मेरी शफ़ाअत कबूल भी की जाएगी। लिहाजा ऐसी ज़ात अक़दस से मोहब्बत ज़रूरी है जो क़यामत के दिन हमारी मदद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए कुरान पाक में फ़रमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 पारा नंबर 26। तर्जुमा, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने अमाल ज़ाया न करो, यानी इताअत के बग़ैर अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अब यहाँ से आगे इसी इताअत को ज़िक्र किया जाता है। इताअत का मानी हुक्म की तामील करना और फरमाबरदारी करना है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का मतलब अल्लाह ताला और उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात व फ़रामीन पर अमल करना है। अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा तो किया जा सकता है मगर इसका सबूत कैसे दिया जाए, ये सवाल हर इंसान के ज़हन में पैदा होगा। अल्लाह ताला का करम है कि इसने ख़ुद इसका रास्ता बता दिया। इरशाद हुआ क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 पारा नंबर 3। तर्जुमा, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। मोहब्बत इलाही उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही का नाम है। इताअत में मुकम्मल खुद सुपुर्दगी दरकार होती है। ज़ाहिरी अमल के पीछे दिली चाहत और कल्बी मिलान ज़रूरी होता है, वगरना ये अमल मुनाफ़क़त बन जाता है। इसीलिए इस पर मुतनब्बे फरमाते हुए इरशाद हुआ फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, सूरतुन निसा आयत नंबर 65। तर्जुमा, तुम्हारे रब की कसम ये लोग इस वक्त तक ईमान वाले नहीं जब तक अपने तनाज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म न मान लें और फिर ये कि जो फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें उस पर तंग दिल न हो बल्कि पूरे तौर पर इसे तस्लीम कर लें। इताअत व इत्तिबा की अमली शक्ल से ईमान के तकाज़े पूरे होते हैं और तस्लीम व रज़ा की बरक़ात हासिल होती हैं। ख़त्म नबूवत,
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گئی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت یعنی قرآن پاک لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی، کہ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 6۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا ابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے اور اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو مرکز اشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت اشنا کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ ترجمہ: فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کرام کے خاتم ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ کرام کے اس بات پر اجماع ہوا، ساری امت اکٹھی ہوئی اس بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی، کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، لیکن فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے سب کے سب، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو پھر مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے اس کے خلاف جہاد کیا، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اور امت کے اندر یہ ایک طریقہ کار ڈالا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ مشق سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ یہ پیراگراف اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ یہ پیراگراف دوسرے سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ یہ آیت اس سوال کا جواب ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔